کشمیر، ایک ایسی سرزمین جسے قدرت نے حسن بخشا مگر تاریخ نے زخم دیے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، خاموش جھیلیں، بہتے دریا اور سبز وادیاں۔ دنیا اسے جنت کہتی ہے، مگر اس جنت میں رہنے والوں کی زندگی دہائیوں سے خوف، انتظار اور بے یقینی میں گزر رہی ہے۔ 5 فروری، یوم یکجہتی کشمیر۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک سوال ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں نہ صرف دوسروں کی غلطیاں بلکہ اپنی خاموشیاں اور کوتاہیاں بھی دیکھنی چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ 1947 میں شروع ہوا، جب بر صغیر کی تقسیم کے وقت ریاست جموں و کشمیر کو اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق ملنا چاہیے تھا۔ اکثریتی مسلمان آبادی ہونے کے باوجود یہ فیصلہ عوام سے چھین لیا گیا۔ خوف، دباؤ اور عجلت میں کیے گئے فیصلوں نے ایک پوری قوم کو غیر یقینی میں دھکیل دیا۔ یہاں بھارت کی یہ بنیادی غلطی تھی کہ اس نے مسئلے کو سیاسی اور انسانی نقطہ نظر سے حل کرنے کے بجائے فوجی طاقت کے ذریعے قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ طاقت نے وقتی کنٹرول تو دیا، مگر اعتماد ختم کر دیا۔ کشمیری عوام خود کو سنا ہوا نہیں، دبایا ہوا محسوس کرنے لگے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھی ابتدا میں اور بعد کے کئی ادوار میں کشمیر کے مسئلے کو مستقل، سنجیدہ اور مؤثر سفارتکاری کے بجائے وقتی حکمت عملیوں اور جذباتی بیانیوں تک محدود رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسئلہ جوں کا توں رہا، مگر کشمیری عوام کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئیں، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا، امید کی ایک کرن نظر آئی، مگر وقت گزرتا گیا، قراردادیں فائلوں میں دفن ہو گئیں اور عالمی ضمیر آہستہ آہستہ خاموش ہوتا چلا گیا۔ بھارت نے وقت کے ساتھ ان وعدوں کو غیر متعلق کہنا شروع کر دیا، جبکہ پاکستان عالمی برادری کو مسلسل متحرک رکھنے میں ناکام رہا۔ یوں کشمیر ایک ایسا مسئلہ بن گیا جس پر بات تو سب کرتے ہیں، مگر ذمہ داری کوئی پوری طرح قبول نہیں کرتا۔ اس تمام سیاسی کشمکش میں سب سے زیادہ نقصان انسان نے اٹھایا، کشمیری انسان نے۔ وہ ماں جس کا بیٹا کبھی واپس نہ آیا، وہ بچہ جس نے کھیل کے میدان کے بجائے کرفیو دیکھا، وہ نوجوان جس کے خواب شناختی کارڈ، چیک پوسٹ اور خوف کے بیچ دب گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی کے نام پر کیے گئے کئی اقدامات نے عام شہریوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا۔ طویل کرفیو، مواصلاتی پابندیاں، گرفتاریوں اور طاقت کے غیر متناسب استعمال نے ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ یہ پالیسیاں امن کے بجائے غصے اور بے اعتمادی کو جنم دیتی رہیں۔ مگر سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی کئی مواقع پر کشمیری عوام کی اصل آواز کو پس پشت رکھا۔ کشمیر کو انسانی مسئلہ کم اور سفارتی ہتھیار زیادہ سمجھا گیا۔ کشمیری قیادت، کشمیری رائے اور کشمیری اختلاف کو اکثر بڑے بیانیوں میں گم کر دیا گیا۔ جب سیاست ناکام ہوتی ہے تو اس کا خلا تشدد بھر دیتا ہے۔ کشمیر میں یہی ہوا، نہ مکمل امن، نہ کھلی جنگ، بس ایک مستقل دباؤ جس کا سب سے زیادہ اثر نوجوانوں پر پڑا۔ کشمیر کا نوجوان سوال کرتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ وہ تعلیم چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، مگر اسے ہر طرف بند دروازے نظر آتے ہیں۔ بھارت کی سخت گیر پالیسیاں اس کے غصے کو بڑھاتی ہیں اور پاکستان کی غیر واضح حکمت عملی اسے واضح راستہ نہیں دیتی۔ 5 فروری کو پاکستان میں یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، انسانی زنجیریں بنتی ہیں۔ یہ سب اہم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ یکجہتی ایک دن تک محدود رہتی ہے؟ کیا باقی دنوں میں بھی کشمیر ہماری ترجیحات میں اسی شدت سے شامل رہتا ہے؟ حقیقی یکجہتی وہ ہوتی ہے جو کشمیریوں کو سننے سے شروع ہو، ان کے اختلاف کو قبول کرے، ان کی رائے کو مرکز میں رکھے۔ صرف نعرے لگانا آسان ہے، مگر سچ کا سامنا کرنا مشکل۔ ان سب کے باوجود کشمیر زندہ ہے، اس کی ثقافت زندہ ہے، اس کی زبان، اس کی شاعری، اس کی موسیقی اور اس کے ہنر آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ شناخت کو دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ نہ صرف بھارت کے ہاتھ میں ہے، نہ صرف پاکستان کے۔ اس کا حل سچ مانگتا ہے، غلطیاں تسلیم کرنے کی ہمت مانگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مانگتا ہے کہ کشمیری عوام کو محض موضوع نہیں، فریق تسلیم کیا جائے۔ جب تک بھارت طاقت کو حل سمجھے گا اور پاکستان جذبات کو، تب تک کشمیر ایک زخم ہی رہے گا جو کبھی بھر نہیں پائے گا۔
5 فروری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یکجہتی صرف ساتھ کھڑے ہونے کا نام نہیں بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ کشمیر کو ہمدردی نہیں، انصاف چاہیے، خاموشی نہیں، سچ چاہیے، اور وعدوں نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔